اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر آیت نمبر 16 سے لے کے 20 یعنی 5 آیت ہے ٹوٹل. اور یہاں سے سیکنڈ سیکشن جو ہے یعنی کہ سیکنڈ سیکشن یعنی کہ دوسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہاں سے دوسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ 16 نمبر کی 16 نمبر کی آیت سے. آیت نمبر 16 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. بروجوں بھی بول سکتے ہیں, بروجوں وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. ولقد اور یقیناً پہلے جعلنا ہم نے یعنی مطلب جو بات یعنی کہ ایک بولتے نا جیسے کہ کنفرمڈ ہے وہ کہ ولقد جعلنا فی السماء, اور یقیناً ہم نے پہلے جو بنایا تھا آسمان کو, وجعلنا فی السماء یعنی آسمان میں ہم نے جو بنایا تھا بروجن. تو بروج یعنی کہ پورا کانسٹلیشن یعنی کہ ستاروں کا جھرمٹ. تو وہ وزیناها اور سجا دیا تھا ہم نے اس سے للناظرین, آسمان کو سجا دیا تھا اس سے دیکھنے والوں کے لیے. للناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے, ان کی جو دیکھ رہے ہیں ستارے اور خوبصورتی, تو ان کے لیے ہم نے سجا دیا آسمان کو ان ستاروں کے جھرمٹ سے. It is we who have set out constellations in the heavens and made them fair seeming to all beholders. تو یہاں پر ہے اس کی نوٹ ہے 1949 and 1950 دو نوٹس ہیں یہاں پر. Evil having been described, یہاں پر جو ایول ہے جو برائی ہے جو شیطان ہے یعنی اس کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے. ناٹ ایز این ایکسٹرنل تھنگ یعنی وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی یعنی کہ ایول جو ہے ایول یعنی برائی وہ کوئی ایسی باہر دکھنے والی چیز تو نہیں ہے نا کہ تمہارے جسم پہ کہیں ایول چپکا ہوا ہے اور تمہارے منہ پہ ایول پنا دکھ رہا ہے. تو وہ ایول وہ باہر نہیں دکھنے والا ہے, بٹ ایز اے ٹینٹ آف دا سول, بلکہ وہ تمہاری روح ہے جو روح کے اوپر ایک داغ ایک دھبا لگ چکا ہے. We have in this section a glorious account of purity and beauty of Allah's creation. اب اس رکوع کے اندر اس سیکشن کے اندر ہم کو بہت ہی شاندار اللہ نے جو بنایا ہے اس کی تخلیق کی پاکیزگی, اس کی تخلیق کی خوبصورتی جو ہے اس کا بیان ہے. Evil is blot on it. تو جب اللہ اتنی خوبصورتی جب خوبصورتی ہے اللہ کی اس کریشن میں, اللہ کی اس کریشن میں پیورٹی بھی ہے یعنی کہ پاکیزگی بھی ہے, تو ایول یعنی برائی اس پر ایک بدنما داغ ہے, دھبا ہے. کیونکہ اللہ نے اگر اپنی تخلیق کو اتنا خوبصورت بنایا, اتنا پاکیزہ بنایا, تو اب برائی کیا ہے, ایول کیا ہے, اس پہ بدنما داغ اور دھبا. وہ کوئی ناٹ اے نارمل فیچر آف اٹ یعنی اس کا تم یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی یہ ایک اس کا ایک نقش ہے یا اس کی خصوصیات ہے جو نارمل ہے عام طور پہ. نہیں, بالکل نہیں. Indeed the normal feature is the guard. بلکہ نارمل فیچر جو ہے یعنی کہ اس کو ہندی میں آکروتی بھی بولتے ہیں, لیکن اس کا نقش یا اس کی خصوصیت جو ہے وہ ہے اس کی حفاظت. which Allah has put on it, جو اللہ نے اس پہ رکھ دیے, ٹو پروٹیکٹ اٹ فرام ایول, تاکہ برائی سے اس کو بچایا جائے. پھر اس کی جو نوٹ ہے 1950 سیم یہی آیت کی, اس میں پورا بہت بڑا ڈسکشن ہے. ان دا کاؤنٹلیس میلینز آف اسٹارز ان دا یونیورس وچ وی سی, یعنی ان گنت ملین ٹریلین پتہ نہیں کتنے ہوں گے ستارے جو پورے یونیورس کے اندر ہم کو دکھائی دیتے ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ ان آور ایسٹرونامیکل نالج is to find marvelous order, beauty and harmony
on a scale of grandeur which we appreciate more and more as our knowledge increases. تو جو یہ ستارے اللہ نے جو بنایا ہے، سب سے پہلا تو انسان یعنی وہیں پر پہلے وہ نظر جاتی ہے، اسی کو دیکھتا ہے. اور پھر جس کا بھی یعنی بولتے ہیں نا کہ جیسے کہ علم افلاک یا فلک شناسی، یعنی اس طرح کا جو بھی ایسٹرونامیکل نالج جس کا ہے، وہ تو اس کے اندر بہت ہی زبردست دیکھتا ہے کہ کیا اس کا مطلب آرڈر ہے، یعنی کس طرح سے اس کو پورے ستارے ہیں، اور اس کی خوبصورتی، پھر اس کی ہم آہنگی یعنی کہ اتفاق، جس طرح سے کوئی ٹکرا تھوڑی رہے ایک دوسرے سے، اور اس کا وزن آن اے اسکیل آف بیلنس، یعنی بیلنس بھی اس کا کتنا گرینڈیور ہے، جو کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کو ہم اور بھی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست. تو علم جب بڑھے گا، نہیں علم ہے تو بندہ تو ٹھیک ہے، اب وہ اگنورینٹ ہے، اس کو نہیں معلوم، لیکن جب علم، جس کے پاس علم ہے اس کا افلاقی علم، تو اس سے پوچھو جا کے، وہ تمہیں بتائیں گے پھر، جس کے پاس یہ سائنس کا نالج جو ہے. The first broad belt that we distinguish in the zodiac، یعنی زوڈیاک کے اندر جو پہلا ہے جس بروج ستارے پورے اس کے اندر، اور وہ جو ہے اس کو یعنی مطلب ہندی میں جو راشی جو نکلتی ہے وہ بھی ہے، یہ راشی نکالتے نا سب جوتشی لوگ. تو the first broad belt that we distinguish in the zodiac, which marks the sun's path through the heavens year after year and the limit of the wanderings of the moon and the planets. یعنی کہ سب سے پہلا یہ جو راستہ ہے جو سورج کا راستہ ہے یہ، اور اس آسمانوں کے اندر سال کے بعد پھر دوسرا سال، تو ہر سال کا اس کا راستہ ہے سورج کا بنا ہوا. اور پھر جو چاند ہے وہ اور دوسرے جو کرے ہیں پلانٹس، ان کی بھی وانڈرنگز جو ہے یعنی ان کا گھومنا، ان کا بھی مطلب وہاں چکر لگانا، وہ تمام چیزیں جو ہے اس کو لمٹ کیا ہوا جو ہے وہ بھی ہے. We make 12 divisions of it، یعنی جو زوڈیاک ہے اصلی جو اس کے، وہ ایسا ہے کہ جہاں سے سب کے یہ راستے بنتے ہیں، یعنی سورج کے بھی، چاند کے بھی، پلانٹس کے بھی. تو اس کے 12 حصے ہیں بنے ہوئے، یعنی اس کے 12 حصے جو ڈویژن جو ہے وہ بنائے ہیں، ہم نے بنائے مطلب انسانوں نے. اینڈ کال دیم سائنس آف زوڈیاک. تو زوڈیاک کے جو سائنس بولتے ہیں نا، جو اس کے جو راشی یا اس کے جو بھی سب بولتے ایریز اور اپنا وہ سب جو بھی اس کے لبرانا سب جو بھی نام ہے، اسکارپیو اور ایسا، تو وہ اسکارپین. تو اس طرح سے مطلب اس کے جو 12 سائنس ہے وہ زوڈیاک کے. ایچ مارکس دا سولر پاتھ تھرو دا ہیون ایز وی سی اٹ منتھ آفٹر منتھ. ہر مہینے سورج کا جو راستہ بنتا ہے تو وہ ہر مہینے منتھ آفٹر منتھ بنتا چلا جاتا ہے. تو وہ اس کو مارک کرتا ہے یہ زوڈیاک جو سائن ہے. وی کین دس مارک آف دا سیزنس ان آور سولر ایئر. تو جو یعنی کہ سولر ایئر کا مطلب وہی شمسی جو سال ہے، یعنی کہ مطلب جو ہمارا قمری ہے نا، مطلب جو ہم جو فالو کرتے ہیں اسلامک، وہ قمری ہے، اور یہ سولر یعنی کہ شمسی. تو یہ جو ہے اس میں پھر اس کے نشان زد ہوتے ہیں کہ جو جیسے کہ مطلب جو سیزن ہے کہ یعنی کہ جیسے 4 مہینے گرمی کے، پھر سردی یعنی کہ مطلب ایسی گرمی، سردی، بارش اور یہ سب ہے نا جو، تو 3 سیزنز ہوتے ہیں نا سولر ایئر کے، شمسی سال کے. اینڈ ایکسپریس ان ڈیفینیٹ لاز دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس in meteorology, agriculture, seasonal winds and tides. تو یہ جو ہے اس کے یعنی کہ اس کی وجہ سے جو اس کے اندر یہ جو سیزن ہم کو موسم کا مطلب جو اس میں سولر سال کے اندر ہم اس کا مطلب نشان زد ہوتا ہے، اس کا مارک ہوتا ہے، اور ساتھ میں اور پھر اس کی جو ایکسپریس کرتا ہے وہ ڈیفینیٹ لاز ہے، وہ جو کہ سب سے خاص اس کے مطلب جو فیکٹس ہے، یعنی کہ جو یعنی کہ میٹیورولوجی جو ہے، جس سے کہ مطلب یہ جو مطلب یہ کیا کہتے ہیں اس کو، میٹیورولوجی جو ہے وہ ہے یعنی کہ وہ ایک ایسی ایک برانچ ہے مطلب سائنس کی
جو کہ پورا ایٹماسفیئرک کنڈیشن جو ہے نا، جیسے کہ جو بولتے ہیں نا ویدر فور کاسٹ کرتے جو وہ اس کو بولتے ہیں میٹرولوجی. اور ایگریکلچر جو کاشتکاری، جو کہ مطلب اس کے سیزن کے حساب سے تو ان کی مطلب کھیتی باڑی ہوتی ہے. اور پھر جو سیزنل ونڈز ہے، جو یعنی کہ موسمی ہوا، یعنی وہ ہوا کا رخ ابھی کیا ہوگا اور وہ کدھر سے آئے گی، کیسی ہوا ہوگی، تیز ہوا ہوگی کہ مدھم ہوگی کہ خوشنما ہوگی. اور پھر ٹائیڈز جو ہوتے سمندر کے، تو سمندر کے جو ٹائیڈز ہے یعنی لہریں، تو وہ لہروں کا ابھرنا اور اس کا کم ہونا، پیچھے چلے جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک ڈیفینیٹ لاز ہے جو اس سے ظاہر ہوتے ہیں. دین اس کے بعد دیر آر مینشنز آف دا مون. اور پھر چاند کی جو مطلب سٹیجز ہیں، یعنی کہ مطلب چھوٹا، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا، پھر اور بڑا، تو وہ جو اس کے مینشنز ہیں یعنی وہ بڑھتا ہے پھر بڑھتا ہے. دا میپنگ آؤٹ آف دا کانسٹلیشن. اور پھر وہ جو ستاروں کا جو جھرمٹ ہے کانسٹلیشن، اس کا جو نقشہ بناتے ہیں. اینڈ دا ادر مارولس فیکٹس آف دا ہیونس. اور آسمان کے اور بھی ایسے زبردست ہے جو چیزیں جو ابھی انسانوں کی سامنے آئی نہیں ہے، آتی جا رہی ہے. سم آف وچ افیکٹ اوور فزیکل لائف آن دس ارتھ. کچھ تو ہماری جو اس دنیا کے اندر ہماری جو زندگی ہے، مادی زندگی، اس کے اوپر بھی اثر کارک ہوتے ہیں. بٹ دا ہائیسٹ لیسنز وی کین ڈرا فرام دیم آر اسپرچل. ہم سب سے بڑا سبق اس میں سے جو لے سکتے ہیں وہ ہے روحانی سب سے بڑا سبق ہے، سب سے بڑا لیسن ہے وہ. دا آتھر آف دس ونڈرفل آرڈر اینڈ بیوٹی از ون. یہ سب چیز کا بنانے والا، لکھنے والا، یہ زبردست عجوبے اور خوبصورتیاں اور اس کی بناوٹ اور اس کا آرڈر کہ یہ ٹکراتے نہیں ایک دوسرے سے، کہیں کچھ ہو نہیں جاتا ہے، کچھ زیادتی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی. تو یہ تمام خوبصورتی، یہ سب کا بنانے والا، لکھنے والا کون ہے؟ صرف ایک، اور وہ ایک ہے. اینڈ ہی alone is entitled to our worship. اور وہی اللہ کہ جس کے لیے ہماری بندگی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور کے لیے، صرف اور صرف اسی کے لیے بس. آیت نمبر 17. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے ان کی حفاظت کی ہے. من کل شیطان الرجیم، تمام جو رجیم یعنی کہ رجم ہوئے یعنی اکرسڈ، یا جس کو سٹوننگ کرتے ہیں، یعنی سمجھ لو وہ رجم. تو وہ رجیم یعنی شیطان الرجیم جو ہے لعنت پڑا ہوا، اکرسڈ جس کے اوپر لعنت ہوئی ہے، یعنی اس شیطان رجیم سے تمام جتنے بھی کلے نا، تو کلے کا مطلب تمام ایسے شیطان رجیم سے حفاظت کرتے ہیں ہم. And moreover, we have guarded them from every accursed Satan. تو اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی حفاظت کی ہے، یہ تمام ایسے، یہ جو بھی مطلب جو accursed ہے، جن پہ لعنت ہوئی ہے، یہ تمام شیطانوں سے. کیوں کہ جن جو ہے نا وہ اس کی رسائی جو ہے، کیونکہ جیسے کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور اس کی وہ آگ کہاں سے آئی ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یعنی وہ اللہ نے اس کو بنایا، وہ سورج کی آگ ہے یا جو بھی ہے، تو اس کی رسائی جو ہے نا وہ پہلے آسمان تک ہے اس کی، یعنی کہ مطلب پہلا آسمان میں تو چاند ستارے سب آ گئے نا. تو اللہ ان تمام کی حفاظت کرتا ہے اس شیطان رجیم سے. اور اس کے and moreover we have guarded them from every accursed Satan. تو اس کی جو نوٹ ہے 1951, taking the physical heavens, we can imagine the supreme melody of harmony guarded from every disturbing force. تو جو بھی ایسے فورسز ہیں یعنی جناتوں کے، شیطانوں کے، تو اس فورس سے یعنی اگر وہ ڈسٹرب نہ کر دے پوری کائنات کو، اور یہ سب جو بھی اللہ کی پوری کائنات جو بنی ہوئی ہے، فزیکل ہیون جو ہے، تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا پورا کے پورا ہم آہنگی کے ساتھ یعنی کہ مطلب اتفاق کے ساتھ سب کچھ برابر چل رہا ہوتا ہے. رجیم ڈریون اوے with stones rejected accursed، یعنی جس کو پتھر مار مار کے بھگا دیا جائے،
اور پھر جس کو رد کیا جائے، جس پہ لعنت کی جائے، وہ ہے شیطان۔ پھر ہے آیت نمبر 18، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، الا سوائے اس کے، من استرق، تو یہ جو جیسے جو چرا لے، کچھ سن بن لے، کہ جب مطلب فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے زمین پر کہ دنیا میں جاؤ، ابھی یہ فلانا حکم ہے، اس کو پورا کرو، یا فلانی جگہ بستی کے اوپر اس کو جا کے ان کو ہلاک کر دو، ڈسٹروائے کر دو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جب اترتے ہیں مطلب فرشتے، تو یہ لوگ اس میں سے کچھ چرا لیتے ہیں، یعنی کچھ سن لیتے ہیں۔ اس طرح کا سمع، یعنی کہ انہوں نے سننے کی چوری کی ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ان کا پیچھا کرتا ہے ایک مطلب شوٹنگ سٹار جس کو کہتے ہیں، ایک یعنی میزائل سمجھو، تو وہ ہے بہت ہی ایک آگ کا شعلہ ہے جو ان کا پیچھا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے سن لیا ہے۔ تو اب ان کو شوٹنگ سٹار ہے، جس کو جو بولتے ہیں نا کہ تارا ٹوٹا تارا گرا، تو وہ نہیں ہے، وہ تو شیطان کو مار بھگانے کے لیے ہے وہ۔ اور تو وہ لوگ جب یہ سنتے ہیں، تو جب کوئی سن لیتا ہے اور کوئی سمجھو کہ بھاگ گیا، یعنی چلا گیا نیچے، تو وہ زمین پر آگے کیا کرتا ہے کہ جو بھی ایسے سب ہوتے ہیں نا، نجومی اور جو بھی کاہن اور جو بھی اس طرح کے مطلب سود سیئرز، ان کی کانوں میں آ کے پھونک مارتا ہے کہ ابھی فلانی بستی جو ہے ادھر ایک طوفان آنے والا ہے، یہاں پر ارتھکویک آنے والا ہے، اور وہ ڈھمکے اس کو تو بہت روزی اور دولت ملنے والی، تو یہ آ کے وہ بولتا، اور اب اس کے اندر وہ بہت سارے جھوٹ کو ملا کے اور بتاتا کہ دیکھو میرے کو فیوچر کا نالج ہے۔ اسی لیے کوئی بھی نجومی ہو، کوئی بھی ہو، مطلب اس طرح کے مطلب بولنے والے کاہن اور جو بھی سود سیئرز، ان لوگوں کے پاس جا کے، یا اس علم پہ کسی نے بھی ایمان بھی رکھا نا، تو اس نے سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں یہ قرآن، تو وہ قرآن کو اس نے سمجھو کہ رد کیا، یعنی اس قرآن پہ اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس لیے ایسی باتوں پر ایمان بھی مت رکھو، نہ تو کسی کو اپنے ہاتھ کی لکیریں بتاؤ، اور نہ ہی کچھ لکیروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کو ہاتھوں سے کام کرنا ضرور ہے، ضرور، وہ مطلب وہ برابر ہے کہ تم ہاتھوں سے کام کرو، محنت کرو، اپنا نصیب بناؤ، لیکن ہاتھ کی لکیروں میں مت ڈھونڈو، یا لوگوں کو مت ڈھونڈو کہ کس کو لوٹو یا کس کو بیوقوف بناؤ، اور پھر یا پھر فلانے کی وہ بیٹی ہے، چلو وہ امیر ہے تو وہاں ادھر چلو ادھر ان کو پٹاتے، تو یہ تمام چیزیں مت کرو، یا کسی کے ساتھ بزنس میں جاؤ پھر اس کو لوٹو، اس کو بیوقوف بناؤ، تو یہ تمام چیزیں جو ہے چوری چکاٹی اور اس طرح کی چیزیں مت کرو۔ ہاتھ سے محنت کر کے کماؤ نا، ہاتھ میں محنت کرنے کے لیے، لکیروں کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے کہ لکیروں میں کیا لکھا ہے۔ But any that gains a hearing by stealth is pursued by a fiery comet, bright to see. تو اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 1954، a shooting star، یعنی وہی جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو تارا جو ایک دم بہت ہی ایک دم اس کی برائٹ لائٹ ہوتی ہے وہ۔ پھر ہے آیت نمبر 19، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، وَالْأَرْضَ یعنی زمین، مددناها، مددنا کا مطلب ہے اس کو پھیلا دی گئی ہے، زمین کو پھیلا دیا گیا ہے، وَأَلْقَيْنَا اور اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، جیسے پیپر پہ پیپر ویٹ رکھتے ہو تم، ویسے فیہا رواسیہ، تو وہ ہے پہاڑ جو کہ ہلتے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے زمین کو پھیلا کے، جیسے سمجھو کوئی چادر کو بچھا اور اس کے چاروں طرف کوئی پتھر رکھ دو، تو ویسے ہی ان پہاڑوں کو رکھ دیا اللہ نے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اللہ نے ان زمین کے اوپر اور یہ پہاڑوں پر سب پر ہی اللہ نے سب اتنا مطلب سبزہ اگایا، اس کے اوپر ایک سے ایک نعمتیں، ہر چیز، لیکن بیلنس میں، موزون کے اندر وزن ورڈ آتا ہے، یعنی بہت ہی بیلنس کے ساتھ، کوئی بھی چیز زیادہ ہو گئی نا تو وہ باقی کو کھا جائے گی۔ جیسے کہ سمجھ لو کہ سمندر کے اندر کی جو مچھلی ہے، اگر ایک ہی مچھلی کے تمام انڈے میں سے تمام مچھلیاں نکلے گی نا
تو سمجھ لینا کہ وہ مچھلیاں اب جو ہے وہ پوری کی پوری سب مچھلیوں کو بھی کھا جائے گی اور وہ پورا بھر جائے گا, سمندر باہر آ جائیں گے اور وہ پورا بیلنس خراب ہو جائے گا دنیا کا. اسی لیے اللہ نے بیلنس رکھا ہے, موزون کے اندر وزن ورڈ آتا ہے, یعنی بیلنس کے ساتھ. اللہ نے کوئی بھی چیز کو بغیر بیلنس کے نہیں رکھا, چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ یہ زمین پر ہو. اللہ نے اس کا پورا ہر چیز کا برابر سے مطلب وزن رکھا ہے. And the earth we have spread out like a carpet, set thereon mountains firm and immovable, and produced therein all kinds of things in due balance. اب اس کی جو نوٹ ہے 1955 اور 1956 دو ہے. 1955 majesty, order, beauty, harmony are shown in all Allah's creation, but specially in the heavens. یعنی شان و شوکت اور تمام نظام ایک دم صحیح آرڈر میں, خوبصورتی, ہم آہنگی یعنی اتفاق کے ساتھ ہر چیز کا چلنا. اللہ نے پورے جو بھی تخلیق ہے اللہ کی اس میں سب میں بتایا ہے, لیکن خاص طور پہ آسمانوں پر. کمنگ نیئرر ٹو مین, تو اب آسمان سے اب آتے ہیں ہم انسان کی طرف. Allah's care for man and his goodness are shown besides his other qualities in his creation of the earth. اللہ نے جو زمین کو بنایا وہ انسان کی کیئر ہے, اس میں انسانوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر اللہ نے انسانوں کی کتنی کیئر کیا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ کیا کیا نہیں کرتی انسانوں کے لیے. تو اللہ کا اچھا بھلائی, اللہ کی بھلائی جو ہے جو اللہ نے بتایا, اس کے علاوہ بھلائی کے علاوہ اللہ کی بہت ساری صفتیں ہیں, کوالٹیز ہیں, لیکن جو زمین کی تخلیق ہے نا وہ انسانوں کے لیے بہت ساری اس میں بھلائی رکھتی ہے. ان ہائیلی پوئٹیکل لینگویج, یعنی اگر بہت ہی اس کو اگر کوئی مطلب جیسے کہ ایک شاعری کے انداز میں بولے, دا ارتھ از ڈسکرائبڈ ایز اسپریڈ آؤٹ لائک اے کارپیٹ, کہ زمین جو ہے وہ جیسے کہ مطلب ایک کارپیٹ کی طرح ہے, جیسے کہ مطلب تم زمین پہ بچھا دیا گیا ہے. آن وچ دا ہلز ایکٹ ایز ویٹ ٹو کیپ اٹ اسٹڈی, جس کے اوپر جو پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں تاکہ اس کو وزن رکھ دیا گیا تاکہ وہ ہلے نہ. 1956 جو ہے اس کی نوٹ, اینڈ ایوری کائنڈ آف تھنگ از پروڈیوسڈ آن دا ارتھ ان ڈیو بیلنس اینڈ میجر. ہر چیز کوئی بھی اگر زیادہ اگ گئی زمین پر تو گئے, سمندر میں تو بھی گئے. یعنی سوچو ہر چیز کی مقدار ہے, ہر چیز کو اللہ نے بہت ہی میجر کے ساتھ کیا ہوا ہے, یعنی ماپ تول کے ساتھ. اسی لیے اللہ کو ویسٹ کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے, جو پانی کو ویسٹ کرے, کھانوں کو ویسٹ کرے, چیزوں کو ویسٹ کرے, وہ ویسٹ کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں, کیونکہ اللہ کے خزانے میں اسٹوریج میں بہت کچھ ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے تو ڈیو بیلنس کے ساتھ سب کچھ اتارا نا. اگر وہ زیادہ کر دیتا کہیں پر بھی تو ختم ہو جاتی پوری دنیا. دا منرل کنگڈم یعنی کہ جو دھاتو کی جو کنگڈم ہے, یعنی کہ مطلب سپورٹس دا ویجیٹیبل, یعنی کہ منرل جو ہے وہ مطلب اس کو وہ بھی کہتے ہیں منرل کو کیا معدنی یعنی معدنی جو ہوتی ہے نا وہ معدنیات, تو وہ ہے. تو وہ جو ہے سبزہ ویجیٹیبل جو اگتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے, اینڈ دے ان دیئر ٹرن سپورٹ دا اینیمل. اور وہ جو ویجیٹیبل والی جو بات ہے یعنی کہ سبزہ وہ اینیمل کو سپورٹ کرتا ہے جو اس کو کھاتے ہیں. And there is a link of mutual independence between them. اور جو جانور اس کو کھاتے ہیں پھر وہ جانوروں کو یا اور بھی دوسرے وحشی جانوروں کو اور بھی بڑے وحشی جانور کھاتے ہیں. And there is a link of mutual dependence between them. تو ہر چیز ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, سب کا تعلق ہے ایک دوسرے سے, چین بنی ہوئی ہے وہ. Excess is eliminated. کوئی بھی چیز میں ایکسس ہو گئی تو ختم, اس کو ایلیمینیٹ کر دیا اللہ نے کہ نہیں ایکسس نہیں کرنا ہے بس. دا ویسٹ آف ون از میڈ دا فوڈ آف اندر. یعنی ایک بندے کا ایک جو بھی ایک مطلب مخلوق ہے اس کا ویسٹ دوسرے بندے کا کھانا ہے.
اور ایسے ہی دوسرا جو ہے وہ دوسرے کا کھانا ہے. تو ایسی یہ چین چلتی ہے اینڈ وائس ورسا, اینڈ دس از اے چین آف گریڈیشن اینڈ انٹر ڈیپینڈنس, کہ یہ درجات کے حساب سے اور انٹر ڈیپینڈنس ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اس کی باہمی تعلق ہے, یعنی کہ کنیکشن ہے. اللہ نے رکھا اسی طرح سے. پھر ہے آیت نمبر 20, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ, اور ہم نے بنایا تمہارے لیے, فیہا, ان سب میں, یہ جو تمام ہے یہ سب میں ہم نے تمہارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے, تاکہ تم جو ہر بندے الگ الگ طرح کے کام کرے. کوئی کاشتکاری کر رہا ہے تو کوئی لوہار ہے وہ لوہے کا چیز بنا رہا ہے, تو کہیں پر کوئی ہے جو بزنس کر رہا ہے, تو کوئی کارواں لے کے جا رہا ہے یہ دیش سے وہ دیش میں, اور پھر جو کوئی سمندر کے اندر جو جہاز چلاتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے روزی روٹی کے پورے کمانے کے بندوبست کیا اللہ نے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ, ہم نے بنایا تمہارے لیے, فیہا معائش, اسی کے اندر تمہاری روزی روٹی کا بندوبست. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور ان کا بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے, یعنی جن کو تم کوئی رزق نہیں دے رہے, ان کا بھی ہم ہی مطلب دیکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں ان کا بھی دیکھنے والے, جس کے ذمہ دار تم نہیں ہو, رازقین نہیں ہو تم. And we have provided therein means of subsistence for you and تمہارے لیے بھی, and for those for whose sustenance you are not responsible. زبردست ہے بابا آیت ہے. اس کی جو نوٹ ہے 1957 لاسٹ نوٹ ہے, we provide sustenance of every kind, یعنی ہر طرح کا رزق ہم مہیا کرتے ہیں. فزیکل, مینٹل, یعنی تمہارے جسم کے لیے بھی رزق, تمہارے دماغ کے لیے بھی رزق, مینٹل, اسپرچل, روح کا بھی رزق ہے. قرآن روح کا رزق ہے. اگر اس کو بھوکا رکھو گے تو کیا ہوگا؟ خالی جسم کو ہی کھلاؤ گے, خالی جسم کو ہی سب مطلب خوشبو لگاؤ گے, جسم کو ہی سب کچھ کرو گے, اور روح کو بھول جاؤ گے, تو پھر کیا ہوگا انجام؟ تو بٹ وی ڈو مور, لیکن ہم اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. وی پرووائڈ فار ایوری ون آف آور کریچرز, ہمارے ہر مخلوق کی ہم کیئر کرتے ہیں, سب کو ہم رزق عطا کرتے ہیں. اینڈ دیر آر دوز آف وچ مین کائنڈ از ناٹ ایون کوگنیسنٹ, انسان تو اس کے بارے میں کوئی شعور بھی نہیں رکھتا, جانتا بھی نہیں ہے وہ کون ہے, کس کو رزق پہنچانا ہے. وی پرووائڈ فار دیم آلسو, ہم ان کے لیے رزق مطلب مہیا کرتے, پہنچاتے. There are those who may at first sight appear hostile to man. اور ایسے بھی ہے کہ انسانوں کو ایسا لگے گا کہ باپ رے یہ تو بڑے مطلب وہ خونخوار ہے, اور whom man may consider hostile, یا انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ خونخوار ہے, hostile ہے. Such as wild and noxious animals, یعنی وہ جو جنگلی جانور ہے خونخوار, ان کو انسان سمجھتا ہے نا کہ یہ خونخوار ہے. دے آر آور کریچرز, اللہ کہتا ہے وہ تو ہماری مخلوق ہے بھائی. اینڈ وی پرووائڈ فار دیم آلسو, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں. اور دے آر آور کریچرز, کیونکہ وہ ہمارے, ایز دے آر آور کریچرز, وہ ہماری مخلوق ہے, ان کو کیسے چھوڑ دیں ہم. بٹ دیر از ڈیو آرڈر اینڈ بیلنس, پھر آگے آرڈر اور بیلنس کی بات. ان دا اکانومی آف اوور یونیورسل پلان, یعنی پورا کے پورا اس کائنات کا جو پلان ہے, یعنی کہ وہ اس میں سب آ گئے, اس میں چاند ستارے بھی آ گئے, تمام انسان تو آ ہی گئے, لیکن اس میں آگے پلانٹس, اینیملز, ماؤنٹینز, اوشن, اسٹارز, ایوری تھنگ وچ از ناٹ میڈ بائی پیپل, کہ انسانوں نے نہیں بنایا ہے, کہ پلانٹس کو انسان نے نہیں بنایا, پہاڑوں کو اور سمندر کو انسان نے نہیں بنایا, یہ سب آ گئے اللہ کے اس کائنات میں. یونیورسل پلان جو اللہ کا ہے, اس کی ایک ایک چیز کی, یعنی اس کی اکانومی, یعنی اس کی معاشیت, یعنی کہ وہ سب کا نظام ہے جو اللہ نے ایسا رکھا ہے, جو بہت ہی مطلب آرڈر اور بیلنس کے ساتھ. اس کا ذرا بھی بیلنس ہٹا, کہیں کچھ زیادہ کم ہو گیا تو سمجھ لو باقی کی تمام چیز جو ہے وہ اس میں کھا گئی, ختم.
اسی لیے اللہ نے تمام چیزوں کا نظام کیسا رکھا ہے وہ دیکھو. اللہ نے کس طرح سے گارڈ کیا ہے ایک چیز کی حفاظت, کہ آسمان کے اندر اتنے سارے ملینز اینڈ ٹریلینز جتنے ستارے, اس کی بھی حفاظت اللہ ہی کر رہا ہے. وہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس اللہ کے خلاف, اس کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے انسان کو خوف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی بھی غلط چیز جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس کو کرتے ہوئے انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ راضی ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم لوگ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.